السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری ماں اور میری پیاری بہنوں، شب بارات کیا ہے؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات یا لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ عربی میں اسے لیلۃ النصف، نصف من یعنی شعبان بھی کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کی آدھی رات۔ اس رات کا مطلب ہے نجات اور بخشش کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور بے شمار بندوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ قرآن پاک میں شب بارات کا نام تو صریح طور پر نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ کھلی ہوئی ہے، اور شب بارات وہ خاص رات ہے جب یہ رحمت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ شب بارات کی رات زیادہ سے زیادہ نفل ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کریں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور مانگیں، اور سب کے لیے دعا مانگیں، سب کو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل حال کریں۔ شب بارات کی فضیلت احادیث کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر نہیں ہیں۔ میں تلاش میں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شعبان کی رات 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب بارات کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ شب بارات کی رات اپنی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اپنے نصیب کو جگانے کی دعائیں مانگیں، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی دعا مانگیں، جو بے اولاد ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور قبول کرتی ہے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں بخشش ہوتی ہے کہ گنتی بھی ممکن نہیں۔ بنو کلب قبیلہ بکریاں بہت پالتا تھا، اس لیے یہ مثال دے دی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات خود بندے کو فرما رہی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، میں اس کی ہر خواہش کو پورا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں، صرف ہمارے ہاتھ اور جھولی پھیلانے کی دیر ہے۔ میرا رب کریم اس رات ہر ایک چیز انسان کو بخش دیتا ہے۔ کوئی مصیبت زدہ، میں عافیت دوں، یہ اعلان فجر تک جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ پوری رات ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کی۔ یہ ہم لوگ ہیں جو خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اس رات اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کی دیر ہوتی ہے، کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اس مبارک رات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، اور مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بخشنے والی، رحمان ہے، رحیم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس رات مشرک، کینہ رکھنے والا، والدین کا نافرمان،
دائمی شرابی، ظالم جو دوسروں پر ظلم کرتا ہو اور اپنے ظلم میں اس قدر بحال ہو چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول چکا ہو، کہ ترحمی کرنے والا، جادوگر وغیرہ، یہ لوگ جب تک سچی توبہ نہ کریں بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ان لوگوں کے علاوہ سب کی بخشش ہو سکتی ہے، سب، اور ہمارے لیے تو یہ رات ایک انعام کی رات ہے اور ہم لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری پیاری ماؤں اور میری پیاری بہنوں، شب بارات یہ بتاتا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ دل کی صفائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف کر لیں، دن بھر کی لوگوں کی چغلیاں، گالی گلوچ، برائیاں، جھوٹ، غیبت سے خود کو پاک کر لیں۔ اس رات کی مسنون اعمال جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، آپ وہ ضرور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے قبول کرنے والی۔ تنہائی میں عبادت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی تنہائی میں گزاری اور تنہائی میں عبادت فرماتے تھے۔ نوافل پڑھیں، مثلاً 100 رکعت یا جتنا ممکن ہو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں۔ اجتماعی طور پر مخصوص نماز پڑھنا ثابت نہیں، اس لیے تنہائی بہتر ہے۔ دن کا روزہ رکھیں، 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے شعبان کی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا بہت ضروری ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ سچی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہے گناہ پر شرمندہ۔ جو ہم لوگ گناہ کر چکے ہیں ان پر شرمندہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے، اور اگر ہم صرف شرمندہ ہو جائیں تب بھی میرا رب کریم معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دینا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اگر رات بھر روئیں اور صبح وہی گناہ پھر شروع کر دیں تو یہ ایک دھوکہ ہوا، دعا نہ ہوئی۔ دعائیں مانگنا، یہ دعا کی رات ہے۔ اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ سب کے لیے دعا مانگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے کی گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، یعنی کہ جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اچھا سوچیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، سب کے لیے اچھا سوچیں۔ اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اچھا کرے گی۔ قبرستان جانا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے تھے۔ مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، موت کی یاد تازہ کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جو دنیا چلی گئی وہی جا رہی ہے، ہم لوگوں نے نہیں جانا، ہم نے بھی جانا ہے۔ مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، موت کی یاد تازہ کریں، لیکن شور، چراغاں، میلہ منع ہے۔ اصل مقصد دعا اور عبرت ہے۔ کیا کام نہیں کرنے چاہیے؟ پٹاخے، آتش بازی، لائٹنگ، خاص طور پر آتش بازی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ حلوہ یا پکوان تقسیم کرنا، نئے کپڑے اور رسمیں، ساری رات موبائل یا گپ شپ میں ضائع کرنا، یہ سب بدعت اور اسراف ہیں اور رات کی روح کے خلاف ہیں۔ ہمیں اس رات موبائل کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکی اور اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، نماز، نفل، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ سب بدعت، یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ شب برات کا اصل پیغام یہ ہے، یہ رات اللہ کا پیغام ہے، اے میرے بندو آؤ اپنا ماضی صاف کرو، میں تمہیں نیا آغاز دینا چاہتا ہوں۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، جیسے امتحان سے پہلے تیاری ہوتی ہے ویسے ہی شب برات دل کی تیاری ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، شب برات کوئی میلہ نہیں، کوئی رسم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی رات ہے۔ جو اس رات بدل گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی قدر کرنے والا ہمیں بنائے، ہماری زندگی بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ نیچے کمنٹ میں لکھیں
اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، سب سے زیادہ یاد کریں، استغفار کریں، توبہ استغفار کریں۔ نیچے کمنٹ میں لکھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اور لازمی بتائیں کہ آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔